یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کو اور انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ آج تو ہر انسان اپنا بیگانہ کہتا ہے کہ یہ عظیم انسان تھا جس نے ہر دور کے تقاضے کو مد نظر رکھ کے ایک ایسا خطبہ پیش کیا کہ جو اس نے پوری انسانیت کو ملا دیا۔ ہم نے پہلے انسان بنانے ہیں، چاہے آپ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ انسانیت کو ٹارگٹ کریں کہ ان کو راحت دیں، چین دیں، انہیں نفرتوں سے نکالیں، محبتوں میں لیں، انہیں انسانیت کا درس دیں۔ اس کے بعد پھر اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، اپنے عقیدے کی تبلیغ کریں، کیونکہ کوئی عقیدہ، کوئی مسلک کسی کو دشمنی نہیں سکھاتا، کسی کو برائی نہیں سکھاتا، ہر ایک امن سکھاتا ہے، ہر ایک کردار سکھاتا ہے۔ یہ جب ہماری نفرتیں ختم ہو جائیں گی، انسانیت آج جو سسک رہی ہے، جو تڑپ رہی ہے، آج جسے راحت، چین اور سکون چاہیے، اس کے لیے ایک ہی علاج ہے کہ ہمیں ہر گناہ سے، ہر دل آزاری چیز سے پرہیز کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اگر فوقیت حاصل ہے فقط تقوی کی وجہ سے۔ جس نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا، خدا کی نافرمانیوں سے بچایا، پرہیز اختیار کیا، اللہ پاک اسے عزتیں عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، نام ہے وائٹ ہاؤس، اندر رہ رہا ہے ایک سیاہ جسے صدر بنا دیا گیا، اوباما۔ وہ کیسے صدر بن گیا؟ وہ اس لیے صدر بن گیا کہ انہوں نے یہ فرق مٹا دیے۔ اب جب یہ فرق ملے تو کالے کو بھی عزت مل گئی۔ آج ہمیں اس مثال کو لے کر، یہ تو بات ہمیں رسول اللہ نے سمجھائی تھی، آج ہم برادریوں کے چکر میں پڑ گئے، فرقہ واریت کے چکر میں پڑ گئے، انسانیت کی عزت کھو بیٹھے۔ سب سے پہلے ہم نے انسانیت کی عزت اور وقار کو بحال کرنا ہے۔ وہ تبھی بحال ہوگا کہ ہم ان ہر برائیوں سے پرہیز کریں۔